بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 42 تک یہاں تک ہم نے چھوڑا تھا، یہیں سے آگے شروع کرتے ہیں کہ پچھلی قومیں جو تھیں وہ اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر عذابوں کی لپیٹ میں آتی رہیں، اور یہ قانون قدرت ہے کہ سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور قیامت تک آنے والے فرعون ہر دور میں کے فرعون ہوں گے، ہر دور میں نمرود اور شداد جیسے لوگ ہوں گے، ہر دور میں قوم سمود اور قوم عاد اور قوم لوط والی غلطیاں کرنے والے بڑے بڑے مجرم ہوں گے، اور ان کو ہمیشہ عبرتناک شکست فاش ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قاعدہ ہے۔ اے رسول، آپ تسلی رکھیں، دشمنان خدا کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ رین سائیکل بتا رہے ہیں، قدرت کا ایک انمول کرشمہ کہ سمندروں سے بخارات کا اٹھنا، بادل بننا، اور ان بادلوں کو پھر ہانک ہانک کر لے کر جانا منزل پر، اور یہ پانی سے بھری ہوئی ٹنوں بھری ٹینکیاں کا کہیں موسلا دھار کہیں پھوار ڈال ڈال کر تمام مخلوق کو پانی مہیا کرتی ہیں۔ پرفیکٹ اندازے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کس کو کہاں کتنا پانی چاہیے۔ اس پانی کو قرآن نے مان طہورا کہا ہے، یعنی کہ 100% پیور واٹر، جو کہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی تاثیر رکھتا ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ سمندروں کے اندر آڑ اللہ نے بنائی، میٹھے اور کھارے پانیوں کے درمیان ایک ایسی اندیکھی دیوار ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ یہ کون ہے بیچ میں؟ یہ دیوار کس نے کھڑی کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنے رب کی نشانیاں پہچانو کہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے رب کا حکم مان رہے ہیں۔ یہی پانی کی ایک بوند جب نطفہ بنتی ہے، رحم مادر میں جاتی ہے، تخلیقی منازل سے گزرتی ہے، تو انسان کو بنا دیتی ہے، اور پھر اسی انسان کے جوڑے آسمانوں پر جو طے شدہ ہوتے ہیں رشتہ نکاح کے ذریعے سے، ان کا ملن ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ اللہ نے نکاح کی چند آیتوں سے نسبی سسرالی 2 خاندان بنائے، اور یوں 4 ماں باپ بن گئے۔ تو یہ رشتوں کا جال اللہ نے بنا ہے۔ کیوں بنا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے اصلاح باطن کے لیے، اور تاکہ ہمیں اخلاقیات کی اوج حاصل ہو، ہم اخلاق کی بلندی تک پہنچیں، کیونکہ ان رشتوں کے اندر صبر، خدمت، مسکراہٹ، نیک نیتی، ان ساروں کی کی چابی لگائی گئی ہے، اور جو ان رشتوں پر چلتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں۔ عورت کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کا انتظام، مجاہدے کا انتظام انہی رشتوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ ہاں، شریعت نے یہ آسانی ضرور دی ہے کہ عورت پر ساس سسر کی یا سسرال کی خدمت واجب نہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم پوری بات نہیں پڑھتے، بس شروع کا حصہ مطلب کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے خامن کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے، تاکہ کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تاکہ تمہارے بھائی بھابھی تمہارے والدین کی خدمت کریں۔ اس کا اثر ان 2 خاندانوں پر پڑے گا۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے آسمانوں پہ راستے بنائے ہوئے ہیں، 7 آسمانوں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں، خفیہ راستے بھی ہیں جہاں پہ فرشتوں روحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ لیکن میں نے جگہ جگہ قدرتی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، بیریئرز بنائے ہوئے ہیں، وہاں میرے فرشتے پہرے دار کھڑے ہیں، ان کو برج کہا جاتا ہے۔ یہ سرکش کاہنوں کو خوش کرنے کے لیے شیاطین ہیں آسمانوں سے سنگن خبریں چراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب آگ کے گولے بنائے ہیں جو کہ ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ یہ شیاطین وہاں سے بھاگ جائیں۔ صوفیہ کی زبان میں وہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ دل وہ نور حق کا گھر ہے، اور اس کی خواہشات جو اس کے اندر آتی ہیں، یہ شیطانی چیزیں، ان کو ذکر کے گولے سے بھگاؤ، جتنا ذکر کرو گے یہ خواہشات بھاگیں گی۔ بہت پیاری آیت، رحمان کے بندے۔ عبد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے سونے، میرے پیارے، میری جان، میرے ٹکڑے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ عاجزی سے رہتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ، کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، رات کو سجدوں میں پڑے ہوئے رب کو یاد کرتے ہیں، برے کو اعراض کرتے ہیں، برے کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیتے، بس اوائڈ کر کے گزر جاتے ہیں۔ سلام کر کے گزرنا کا مطلب کہ ان کو اوائڈ کیا اور منہ نہیں لگتے۔ قرض دے دو تو واپس ہی نہیں مانگتے، قرض حسنہ ہی بنا لیتے ہیں۔
کوئی برا بھلا کہہ جائے، کوئی پتھر مارے، کوئی کچھ مارے، انتقام نہیں لیتے کو میں نے معاف کیا۔ اپنی ضرورت مار کر، اپنا پیٹ کار کر، احسار کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے چل پڑتے ہیں۔ اسراف اور بخل کہیں دور دور تک نہیں ان کے قریب آتا، نہ کبھی کسی سے جھگڑا، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ بد زبانی، نہ بےہودگی، جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ رب کی آیت سن کر تڑپنے پھڑکنے لگتے ہیں۔ جب کہیں رب کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر وجد آتا ہے۔ ہر باطنی مرض کے گرد و غبار سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ان کے لیے سونا مٹی برابر ہوتا ہے۔ ان کے لیے مال دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ مال کی طلب ہوتی ہے، نہ مخلوق کی طلب ہوتی ہے۔ بس رب جو ہے، بنانے والا رب جہاں رکھے، جس حال میں رکھے، خوش، اللہ کے دیوانے مستانے۔ تو ان بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 74 میں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنی للمتقین اماما، کہ اللہ پاک میری اولاد کو اتنا نیک صالحہ بنا دے اور اتنا متقی بنا دے کہ میں جب دیکھوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور میرے پاس جب آئیں تو میرے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی عباد الرحمن ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ دنیا جو ہے ٹھہر ہی نہ پاتی۔ کہ سورہ شعراء آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام لگا کفار مکہ کا کہ جی یہ تو شاعر ہیں، کہیں سے گھڑ کر لے آتے ہیں یا کہیں سے لکھوا لاتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ اے عربو، تم لوگ تو شاعری کا بڑا ذوق رکھتے ہو، تم پہچانو کہ اس قرآن کا ردم، اس کے الفاظ کا چناؤ اور اس کے واقعات کا پورے قرآن میں ایک ایک واقعے کو پھیلانا اور اس کا طرز بیان، یہ ایک ڈیوائن پیغام ہے، اور یہ وسیع جامع ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں، ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی نکلتے ہیں۔ اس کے اندر باطنی اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر گہرائیاں ہیں۔ عام دنیا دار شاعر جو کہ داد چاہتے ہیں وہ بے عمل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آپ تو غریب اور غلام کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو کوئی داد بھی نہیں چاہیے، کوئی واہ واہ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو سچی اور ربانی کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک منظر دکھا رہے ہیں کہ فرعون کا، کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ ہارون دعوت حق دینے جا رہے ہیں۔ آگے سے فرعون کھڑا ہے کہ بھئی احسان جتا رہا ہے کہ میرے ٹکڑوں پر پلے تھے، میرے محل میں تیری پرورش ہوئی، میں چاہتا تو تجھے اسی دن جس دن تو صندوق میں آ کے میرے محل کے ساحل پر لگا تھا تیرے ٹکڑے کرا دیتا۔ پھر تو نے ایک قبطی کو قتل کر کے بھاگ گئے شہر چھوڑ کے مدین۔ الغرض سارا وہی معاملہ ہوا، اور پھر جادوگروں کو بلایا گیا، اور جادوگروں کی رسیاں جو تھیں وہ موسیٰ کا اژدہا کھا گیا۔ جادوگروں کو جو ہے کا نصیب کھل گئے۔ ایک پل میں جادوگر ریئلائز کر گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، فوراً ایمان لائے، مومن بنے، صحابی بنے، شہید بنے، اور منازل حق پر پل بھر میں طے کر کے دن بدن فرعون کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمندر پار پہنچا دیا بنی اسرائیل کو لے کے، اور وہی محلوں اور وہی باغوں کا جن پر قبطیوں کو، فرعونیوں کو بڑا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور ان ساروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں میرا پیارا ابراہیم بھی اپنے باپ آزر کو بڑی دعوت حق دیتا رہا، بڑا سمجھاتا رہا۔ تو ابراہیم جو تھا، اس کی شفا اس نے پانے کے لیے اس نے ایک دعا کی، بڑی پیاری دعا کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ جب میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں تو اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے شفا دے دیتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹا، اتنی زبردست کیمسٹری تھی ان کی آپس میں، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ، پیکر تسلیم و رضا، قلب سلیم والے تھے دونوں۔ قلب سلیم کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ دل، صاف شفاف دل، فوکسڈ، ہر وقت اللہ کے اوپر فوکس اور پرپزفل، کہ اپنے مقصد کے اوپر ڈٹے ہوئے، کہ اپنے رب کا دین جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا کر چھوڑنا ہے۔ ان کے اندر، مائنڈ کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں تھی، کلیئرٹی تھی ہر طرف۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے گڑھ تھے، یہ مرکز تھے توحید کے دونوں۔ پھر جہنم کا ایک سین اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ جہنمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں،
کہ کاش دنیا کا واپسی کا ایک چانس اور مل جائے، لیکن اب بے سود، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت نوح کا ایک سین اللہ دکھا رہے ہیں کہ 950 سال کی انتھک محنت، مجاہدہ، سمجھا کے ہر طرح، ہر مثال سے، ہر نئے طریقے سے، پھر بالآخر کشتی سے آپ کو نجات دلا دی گئی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان واقعات سے کہ آپ کے مجاہدے بھی ایک دن رنگ لائیں گے، آپ فتح یاب ہوں گے۔ پھر اللہ قوم عاد کا بتا رہا ہے کہ بڑی طاقت کا غرور تھا، بڑے گھمنڈی تھے، اور خوشحالی تھی تو اللہ نے خوشحالی چھین لی۔ 8 دن 7 راتیں مسلسل چھکڑ چلے، آندھیوں کے پاش ہو کر رہ گئے۔ کیا میسج ملا؟ کہ اپنی ذہانت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی ٹیکنالوجی پر اتنا ناز نہ کرو کہ تم اللہ کے سامنے زیرو ہو۔ پھر سمود والوں کو چٹانوں کے اندر جو گھر تراشے ہوئے تھے ان کو بڑا مان تھا، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ کو مار دیا۔ چنگاڑوں کی نظر چٹانوں کے اندر جس طرح تہیں لگتی ہیں، تہوں میں دب کے رہ گئے۔ پھر لوط والوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوط والوں کو بڑا جو ہے نا ان کے اوپر 5 عذاب پڑے تھے۔ پھر آج والا گناہ ہم دیکھتے ہیں کہ لواطت تو آج بھی بہت ہو رہی ہے، ایک گاڈ لیس گلوبل ماڈرن کلچر بن چکا ہے، LGBT اور سٹائل، اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور ہم سب ایک زومبیز ریس میں، ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ مرد اور عورت کی ڈفرینشیٹ کیے بغیر آپس میں اکٹھے بھاگے پھرتے ہیں، رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک جنگل اور ایکا والے لوگ تھے، مدین والے، جو حضرت شعیب کی قوم تھے، یہ بھی بادل میں کہ نیچے آئے تو آگ برسی بارش کی بجائے، اور بسم ہو کے رہ گئے۔ گندا کلچر تھا، دھوکہ، فراڈ، فریب، جھوٹ، ہر ایک کا مال ہڑپ کر جانا، انجام برا ہوا۔ اپنے رشتہ داروں کو آپ تبلیغ کریں، کوہ صفا پر کھڑے ہو کے پھر آپ نے سب کو تبلیغ شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیوں کا سجدہ، ان کا رکوع پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست دیا ہوا ہے، آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کفار یہ جو گندے ہجو والے اور مذاق والے اشعار جو پڑھے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو اتنے گندے گندے شعر کستے ہیں، ان کا جواب دیں۔ حسان بن ثابت شاعر ہے، آگے کریں ان کو، دوسرے مسلمان شعراء کو آگے کریں، اور اپنی زبان سے تلوار کا کام لیں، اور جہاد بالزبان کریں، لفظوں کے تیر چلائیں، شاعری کے خنجر چلائیں، اور ان کا مقابلہ کریں۔ آگے سورہ نمل آ رہی ہے، سورہ نمل کے اندر سورہ نمل آ رہی ہے کہ اس میں حضرت سلیمان اور چیونٹی والا واقعہ جو بہت مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو شیطان نہیں سکھاتا، رب خود آپ کا استاد ہے، ان لوگوں کی باتوں پر آپ اپنا غمگین نہ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ کا وہ سین دکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی صفورہ کو لے کے واپس آ رہے تھے مدین سے، تو آگے جو ہے درخت پر انہیں آگ روشنی ملی، اور پھر معجزے ملے۔ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو ٹڈی اور مینڈک اور خون اور جو قحط اور جوئیں وغیرہ جو پڑتی تھیں قبطیوں کے محلوں میں، ان کے گھروں میں، اور بنی اسرائیلیوں کے گھر بچ جاتے تھے۔ پھر دریا نے خشک راستہ دیا، 12 راستے دیے جس سے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے گزرے۔ پھر اژدہا، عصا کا اژدہا بننا، ہاتھ کا ید بیضا بننا، فرعون کی موت جو تھی اور اس کی لاش کو جو ہے ساحل کے اوپر پٹخا جانا، من و سلوہ، 12 چشمے جو 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، پھر روشنی کے مینار، یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کو دیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی اعزاز، ان کی آنر کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ باپ بیٹا، ان کے معجزے بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے چونٹی کی آواز میلوں دور سے سن لی۔ منظرہ تھی چونٹی، ملکہ تھی ساری چونٹیوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بارے میں چونٹی بولی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جان بوجھ کر ہمیں نہیں کچلے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً سائڈ پر ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ پاک یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اور انفرا ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی سونک ویوز ہوتی ہیں جو کہ سنی جا سکتی ہیں۔
اس وقت مسلمان ٹیکنالوجی میں دیکھیں قرآن کتنا آگے ہے آج کی ٹیکنالوجی سے. پھر ایک سلیمان کے دربار کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ ملکہ بلقیس کی خبر لے کر آتا ہے کہ ملکہ جو ہے حق شناس ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن سورج کی پوجا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے سوچا کہ تحفے تحائف جو ہے اس کو پہلے تبلیغ کے طور پر اس کو خط کے اندر اسلام کی دعوت دی جائے، ورنہ پھر اعلان جنگ کیا جائے اس سے. ملکہ سمجھدار تھی، اس نے آگے سے تحفے بھیجے اور اس نے کہا اگر تو لالچی بادشاہ ہوگا تو تحفے رکھے گا، اگر سچا ہوگا تو دوبارہ دین حق ہی کے اوپر اصرار کرے گا. بہرحال وہ وہاں سے چل پڑی یمن سے، اور ادھر مصر میں حضرت سلیمان ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں. اور پھر وہ واقعہ کہ آصف برقیہ ایک شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکتے تخت لے آؤں گا ملکہ کا. ملکہ کا تخت کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، ایک پوری بلڈنگ کے برابر تھا. اب ملکہ جب اپنا تخت دیکھتی ہے، محل میں داخل ہوتی ہے، تو پہلے تھوڑی دیر ٹھٹکتی ہے، پھر پہچان لیتی ہے. پھر جب وہ فرش کے اوپر پاؤں رکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے جبکہ وہ شیشہ تھا. ملکہ سمجھ گئی فوراً. اس نے کہا جیسے میں نے تخت اور فرش میں دھوکہ کھایا ہے، ویسے ہی میں سورج اور چاند کو رب سمجھ کے دھوکہ کھا رہی ہوں. تو وہ فوراً جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اس طرح آگے آیت نمبر 45 اور 50 میں پھر سمود کا ذکر ہو رہا ہے. قوم سمود 9 سردار تھے، بڑے بدماش اور بڑے جو خناس قسم کے تھے، اور ان کی وجہ سے بربادی ہوئی. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے عذاب آیا، ان کی بربادی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کر کر جو ہیں اللہ دہرا رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح بروں کا انجام برا ہوتا آیا ہے. پھر اللہ پاک دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح قبول نہ کروں اپنے بندے کی دعا. بس میرا بندہ جب تڑپ کے دکھاتا ہے نا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں فوراً سینے سے لگا لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی میرے بندے کیا چاہیے، اور پھر بھی اگر دعا پوری نہ ہو تو اس کا بہتر نعم البدل دیتا ہوں، بہت بہتر نعم البدل. پھر اللہ تعالیٰ کا علم غیب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی ہے، اور وہاں پر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ ڈیڈ سولز کو نہیں سنا سکتے، لیکن مومن جو ہیں جو قبر میں ہوتے ہیں وہ اہل قبور جب وہ ان کو اپنے جانے والوں کے قدموں کی چھاپ سنتے ہیں، اور جب ان کے پاس سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو وہ سنتے ہیں. یہ وہ والے مردوں اور ان مردوں میں فرق بتایا جا رہا ہے. پھر دابت الارض جو ہے ایک بہت بڑی نشانی قیامت کی. کوہ صفا کے اندر سے اس کو پھاڑ کر نکلے گا ایک جانور، بہت بڑا جانور ہوگا، اور جس کی حدیث میں جو اس کے ساری جو فیچرز بتائے ہوئے ہیں، ایک ڈائناسور یا ایک ڈریگن کی طرح کا ہوگا. تو یہ ایسکیٹالوجی اگر ہم پڑھیں، ایسکیٹالوجی ایک سٹڈی ہے کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا اور ہمیں اس کا حل کیسے، اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جب تکلیفیں دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا حل بھی بتاتے ہیں. سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دہرائی جا رہی ہے کہ کیسے عظیم لوگوں کی تربیت کتنی عظیم ہوتی تھی. پھر ولادت، بچپن میں کس طرح غربت کاٹی، جدائی کاٹی، غریب الوطنی، مشقت، ہجرت کی چکی میں پسے، پھر کہیں جا کے مقام نبوت پر پہنچے. حضرت یوسف کے بھائیوں کی اولادیں مصر میں سیٹل ہوئی تھیں تو دین حق چھوڑ بیٹھی تھیں. خواہشات کو معبود بنا لیا جیسے ہم کر رہے ہیں، تو ظالم فرعون مسلط ہوا جیسے ہم پر ظالم حکمران مسلط ہو گئے ہیں. کوتاہیوں اور تقصیروں پر روئے، معافیاں مانگیں، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بھیج کے نجات کا راستہ نکال دیا. یعنی گناہ جو ہے وہ ظالم کو اللہ مسلط کرتا تو ہے، لیکن صبر اور توبہ اور استغفار سے رہائی مل جاتی ہے. پھر موسیٰ کو کیسے صندوق میں بہا کر آسیہ کی گود میں پہنچایا گیا، اور غیبی ہاتھوں سے جو ہے موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی. کیسے جو ہے نبی کی ماں کی دلیری دیکھیں اور قربانی دیکھیں اور اللہ پر توکل دیکھیں کہ کس طرح وہ بچوں کی ذہن سازی کرتی تھی وہ مائیں نبیوں کی.
اور پھر جب جوان ہوئے تو قبطی سے جو ہے اسرائیل کو بچاتے بچاتے غلطی سے قبطی کو قتل کر بیٹھے، پھر اگلے دن وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ پڑا، پھر موسیٰ بچانے آئے تو اسرائیلی بول پڑا کہ کل قبطی کو مارا ہے، آج مجھے مار ڈالو گے۔ اب فوراً یہ خبر پھیل گئی پورے شہر میں کہ موسیٰ قاتل ہے، سپاہی پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ محل میں خربیل ایک مومن شخص تھا جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، اس نے فوراً ان کو مدین کی طرف نکلوا دیا۔ توبہ استغفار اللہ کی گود ہے، ہمیشہ مشکل کے اندر نکلنے کا راستہ نکال دیتی ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ نے بھی اے ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر دعا مانگی کہ اللہ میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ اور پھر نعمتیں بھی ایسے ملتی ہیں کہ جہاں سے وہم و گمان آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ 2 بہنوں کی مدد سے حضرت شعیب تک پہنچتے ہیں، کامل نبی کی شاگردی ملی، تربیت ملی، وہاں سے زوجہ بھی ملی انہوں نے۔ اور پھر میسج اللہ کیا دیتا ہے کہ اللہ والوں کے امتحانوں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کندن بناتے ہیں، اور پھر روحانی استاد سے ان کی پالشنگ کرتے ہیں اللہ پاک، پھر وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ پینز آر دا گریٹسٹ بلیسنگز آف اللہ، دے شو ہاؤ مچ اللہ لوز یو اینڈ یو آر ہاؤ مچ چوزن اینڈ فیوریٹ آف اللہ۔ پھر نبوت ملی جب وادی طور میں درخت سے حرارت لینے آئے، سارا واقعہ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ فرعون انجام کو پہنچا، اب فرعونیوں کو ان کی قبروں کے اندر روز جہنم کے عذاب دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی اذیت میں اور اضافہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سارے اہل کتاب یہودی عیسائی برے نہیں ہوتے، جس طرح نجاشی بادشاہ تھا، عبداللہ بن اسلام، کعب احبار، یہ یہودی عالم یہ سچے تھے، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور دونوں شریعتوں کا ثواب پایا۔ چچا ابو طالب کا کلمہ نہ پڑھنا یہ حکمتاً تھا، انہوں نے اپنے دل میں کلمہ مخفی رکھا ہوا تھا، وہ موحد تھے۔ بنی ہاشم سے بچانے کے لیے اعلانیہ جو ہے انہوں نے کلمہ نہیں کہا۔ شاب ابی طالب میں روز رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ کبھی کسی کو لٹاتے اور ان کو اپنے پروں میں چھپاتے پھرتے۔ قارون کا واقعہ آ رہا تھا۔ قارون کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، لالچی شخص، ایک عجیب کردار، جو کہ آج کل کے دور میں ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ حضرت لاوی کی اولاد میں سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت لاوی۔ منور کا اس کا نام تھا، حسن کی وجہ سے سونا بنانے کا نسخہ کہیں سے مل گیا، مالدار ہو گیا، بس دماغ اوپر ہواؤں میں، خزانوں کی چابیاں خچروں پر جو ہے لاد لاد کے سارے شہر میں شیخیاں مارتا، سواری گزرتی تو مجمع رش کرتے کہ کاش ہم قارون ہوتے۔ شیخی خورا تھا، حضرت موسیٰ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھا اور حضرت موسیٰ پر ایک عورت کے ذریعے سے تہمت لگوا دی، تو عورت بالآخر سچ بول پڑی کہ موسیٰ بے قصور ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے قارون کو نگل جا۔ زمین میں دستہ گیا، خزانوں سمیت زمین بوس ہو گیا۔ کیا میسج ملا ہمیں؟ کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والے کا انجام مال کی بربادی ہے۔ نبی پر تہمت لگانے والا برباد ہوتا ہے، مال کی نمائش کرنا، شیخیاں مارنا بربادی ہے انجام۔ اور وہی مجمع آج کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہی اچھے ہیں۔ پتہ چلا کہ سٹیٹس دکھانے والے منہ کے بل گرتے ہیں۔ آیت نمبر 85۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت بڑے اداس تھے، پیچھے مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھتے کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ فاتح بن کے لوٹیں گے۔ پھر تمام اللہ والوں کے شاندار انعامات اور ان کی اینڈ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین کرتا ہے۔ تو کیا رزلٹ نکلا، کیا نتیجہ نکلا کہ جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، جو قطرہ سمندر میں اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے نا، گم کر دیتا ہے، وہ صفات سمندر پا لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنی نفس کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روحانی وجود دیں گے جو کہ باقی رہے گا اللہ کے نام کے ساتھ تا قیامت، اس کو کبھی بھی فنا نہیں آئے گی۔ پھر سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، ایمان لائے ہو تو کھوٹا کھرا پن چیک تو ہوگا نا، تمہیں الٹا پلٹا کے تمہارے حالات سے تمہیں ایک بھٹی سے گزرنا ہوگا، غربت کی بھٹی، بیماری کی، پیاروں کی
جدائیاں، گھر بار لٹیں گے، تم ڈٹے رہنا، تم اگر آروں سے چیرے گئے، تیل کی کڑھائیوں میں ڈالے گئے، تم سے پہلے لوگ خندقوں میں ڈالے گئے، سولیوں پر چڑھے، دنیا کی نعمت، زینت، نقش و نگار سب ان کو امپریس نہیں کرتی تھی، ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں اللہ چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ مشرک والدہ نے قسم کھا لی کہ اگر تم اپنے آبائے خدا پر واپس نہ آئے تو میں دھوپ میں جو ہے بھوکھی رہ کر جان دے دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ حضرت سعد بن عباس خاموش رہے، والدہ نے جب دیکھا کہ یہ ڈٹا ہوا ہے تو چپ چاپ اندر واپس آ گئی اور کھانا کھا لیا۔ پھر منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ مصائب کے وقت جب مسلمانوں کو مصیبت پڑتی ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں، اور فتح ہوتی ہے تو حضور کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم تو وہاں جاسوسی کرنے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں راہ حق کی مشکلات میں چھپ جانا یہی منافقت ہے۔ زمین پر چلو پھرو، دیکھو مقامات عبرت، وہ کھنڈر، وہ ویرانے بادشاہوں کے دیکھو، وہ پتھروں کی بارش، زلزلے، سیلاب، خسف، آگ برستی ہوئی آگ والی جگہ دیکھو، وہ سمندر کی غرقابیاں دیکھو، کیسے ٹڈیوں، مینڈک، خون قحط سالیاں ان پر آئیں۔ آج کل کے عذاب دیکھ لو، چلو وہ نہیں دیکھ سکتے، لا علاج امراض دیکھو، وینٹیلیٹروں پر ایڑیاں رگڑنا دیکھو، کیمو تھراپی دیکھو، کرونا دیکھو، کینسر دیکھو، بے حیائی، زنا، نشہ، لواطت، رشوت، ظالم لٹیرے حکمران، ناقص عدالتی نظام، تھانے، مدرسے، بے شمار فتنے، انسانیت بربادی کی کھائی کی طرف دن بدن جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکڑی کے جالے، کافروں کے شاندار محل، یاد رکھو یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہیں جو کہ سب سے کمزور ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد، نہ فرش، نہ دیوار، نہ چھت۔ ان مجرموں کے شاندار مینشنز اور پیلسز، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بالآخر یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب